ہلالی صاحب، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات میں کس چیز کی ضرورت ہے، کس طرف کو توجہ دینی چاہیے، اور یہ پولیٹیکل کیاس اور ٹرموائل ہے، اس کے خاتمے کے لیے کیا اقدام ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ ہمارے پورے ایگزسٹنس میں جب سے ہم آئے وجود میں، ہم یہ جو موقع ہے، یہ جو وقت ہے، یہ شاید سب سے خطرناک ہے۔ دوستو، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پھر دھمکی لگائی ہے پاکستان کو۔ اتنی دھمکیاں، ہر روز پاکستان کے خلاف باتیں، اور کہا ہے کہ آپریشن سندور از ناٹ اوور یٹ۔ خلیل طاہر سندھو صاحب، حکومتی سرکلز میں جو بھی ایک عمومی رائے ہے، کیا آپ اس رائے سے جو ہے وہ اگری کرتے ہیں کہ انڈیا کو ہم نے جنگ ہرا دی ہے، گلف ہمارے ساتھ ہے، چین ہمارے ساتھ ہے، امریکہ ہمارے ساتھ ہے؟ ایک طرف ہندوستان اور مودی کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہ گولی کھلائے گا، دوسرے طرف میرے خیال میں دن ہیں، گھنٹے ہیں جدھر شاید ہمیں پتہ چل جائے کہ ایران اور اسرائیل کا جنگ شروع ہو گیا۔ اور جب ہم بالکل اکٹھے ہو گئے تھے ہندوستان کے خلاف، اب پھر لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہوں گے تو پھر الگ ہو جائیں گے ہم۔ اب ان چیزوں کے درمیان یہ پروٹیسٹ ہونا بڑا انفارچونیٹ ہے، بہت ہی انفارچونیٹ ہے، مگر اب کیا کریں؟ ہر آدمی کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اور سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہے وقت یہ کرنے کے لیے، تو بڑا افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہم پھر اکٹھے ہو گئے تھے، اب پھر الگ الگ شاید ہو جائیں اگر یہ میسو پروٹیسٹ ہوا، اور اگر میسو پروٹیسٹ ہوا اور ایران اور اسرائیل کا جنگ چھڑ گیا اور میسو پروٹیسٹ ہوا اور پھر گولیاں بھی چلنے لگ گئی، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیا امپریشن ہوگا ہم لوگوں کو؟ دوسری دنیا کو بھول جائیں، اندرونی ملک میں کیا سوچیں گے ہم؟ افسوس ہے جی، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اچھا ہلالی صاحب، اس کی خطے پہ کیا اثر پڑے گا؟ پاکستان جی، خاص کر پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا خطے پہ کیا اثر پڑے گا؟ اور یہ جنگ اگر خدا نخواستہ شروع ہو جاتی ہے تو کیا اسرائیل کے اتحادی اسرائیل کے ساتھ جائیں گے؟ جس طرح انڈیا ہے وہ اسرائیل کا اتحادی ہے، لیکن وہ ایران کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کسی وقت پہ بہت اچھے رہے ہیں۔ نہیں جی، جدھر پاکستان جب آ جاتا ہے تو دے forget everything else، وہ بھول جاتے ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دیکھیے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اسرائیل اور انڈیا نے تو ایک دفعہ پلان کیا تھا نا، 1990 میں انہوں نے پلان کیا تھا، جیسے میں نے آپ کو شاید اس پروگرام میں ہی بتایا تھا کہ اسرائیلی پلینز اسرائیل سے اڑیں گے ریڈ سی کے اوپر، دے ول کراس دا ریڈ سی لو، دین دے ول لینڈ ان امرتسر، دے ول ریفیول اینڈ بامب کہوتا۔ تو یہ ریفیولنگ اور انڈین ہیلپ تو تھا۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، میں سفیر تھا یمن میں جب مجھے بلایا گیا اور کہا گیا کہ رابرٹ گیٹس آنا چاہتا ہے بے نظیر سے ملنے کے لیے، اور بے نظیر آ رہی تھی یمن، تو اور مجھے کہا گیا تھا کہ بھائی 8-10 گھنٹے گیٹس اور بے نظیر کے بارے بات ہوگی اس کے بارے میں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ امریکنز پرسویٹ کر رہے تھے ان کو کہ ایسا حرکت نہ کریں، مگر ہم لوگوں کو پتہ چل گیا، اور ہم نے ان کو بتایا بھی کہ ہمارا کیا جواب ہوتا۔ امریکنوں نے خود جا کے ان کو کہا ڈونٹ ڈو دس۔ تو یہ تو پلان پہلے کر گئے، 2 دفعے کیا ہے انہوں نے، اسرائیل 2 دفعے اسرائیل اور انڈیا نے پلان کیا ہے کہ پاکستان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو بام کریں۔ میں گواہ دیتا ہوں آپ کو، میں ادھر تھا جب یہی چیز میرے بات ہوئی تھی، اور اس وقت جب ہمیں کہنا پڑا ان کو امریکنوں نے پھر ہمیں کہا کہ جلدی جواب دو، تو میں نے کہا امریکن ایمبیسڈر کو اس وقت، میں نے کہا کہ 12 گھنٹے کا یہ رک رہی ہے ادھر بے نظیر، آپ 8 گھنٹے کہتے ہیں کہ ان ٹاکس کے لیے، تو یہ 4 گھنٹے کا وزٹ ہوگا۔ میں نے کہا آپ خود بتائیں مجھے واٹ ڈز اٹ لک لائک کہ بے نظیر یمن آ رہی ہے امریکنوں سے بات کرنے، کہ وہ یمن آ رہی ہے یمنیوں کی انویٹیشن پہ،
یہ بہت برا لگتا ہے ایسا. یہ تو انہوں نے کہا کہ آپ پلیز کنوے کر دیں. میں نے کنوے جب کیا تو کہا کہ کنوے کیا, رسپانس کے لیے میں خود ٹھہرا ہوا تھا. جب اطلاع آئی کہ نہیں اب وہ سیدھا رابرٹ گیٹس اسلام آباد فلائی کرے گا اور غلام اسحاق سے بات کرے گا, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یمن آئے. دیٹ از ہاؤ ہم لوگوں نے یہ اس سے نکلے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, کس کو ملا پاکستان میں, مجھے نہیں پتا. ہم نے پاکستان کو 3 دفعہ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان پہ 3 دفعہ حملہ کیا ہے. اٹ مینس کہ نریندر مودی اور ڈیزائنز رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از ناٹ سم تھنگ آرڈنری. پاکستان کی لیڈرشپ اس وقت ملک سے باہر ہے. to thank the regional players which have been supporting Pakistan. ترکی, آذربائیجان, ایران, ان ممالک کو, تاجکستان. نریندر مودی نے پھر کہا ہے کہ پاکستان تو صرف دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے. 1947 میں ہم پہ پہلا ٹیرر اٹیک ہو گیا تھا. 1971 میں پاکستان نے بنگلہ دیش میں ٹیررزم کر دی. آپ دیکھیں, بنگلہ دیش پاکستان سے جدا ہوا ہے, ہمارا ایک علاقہ ہے, ہماری ٹیریٹری پہ انڈیا نے مفتی بینی کو ٹرین کیا. انڈیا کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی کر دی پاکستان نے. ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے پر بیان دے رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر لڑائی چل رہی ہے, ستہ خیرانے سب زبردست ہو گیا. حکومت آج جتنی مضبوط ہے اتنی تو کبھی بھی نہیں تھی. نہیں, سب سے پہلے تو میں فیصل چودھری صاحب کی بات سے اگر اس حد تک کروں گا کہ بالکل اس کا پولیٹیکل ڈائلیگ کے ذریعے ہی حل نکلے گا. یہ ہوتی پولیٹیکل سوچ, یہ ہوتے پولیٹیکل خاندان جو ساری زندگی سیاست میں گزارتے ہیں. نمبر 1. 14 گروپ ان کے اب تک بن چکے, آگے کا مجھے نہیں پتا. ہاں, جو آپ نے بات کی اس میں بہت دانشمندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں, وہ جو ہمارا دشمن ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے اور وہ کچھ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. لیکن ایک بات میں بڑا ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب جنگ کا ماحول بنا تو سب نے اپنے اختلافات بھلا کر سب اکٹھے ہو گئے. نمبر 2, پھر ہم نے کہا ہم آپس میں جنگ کر لیتے ہیں. میں اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے بیان دے دیتے ہیں دونوں طرف سے, میں ہی نہیں اپنی طرف سے کہ ہم بڑے کوئی, دونوں طرف سے ایسے کہ جو مذاکراتی عمل کو ثبوت کر دیتے ہیں. اور اب ہوگا یہ بہت جلد ان کا جو دوسرا کیس ہے وہ بھی پیش ہوگا, اس میں ایک اہم گواہ پیش ہو جائے گا. مجھے اس کا نام تو نہیں آتا, نام مجھے اتنا پتا کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اہم گواہ پیش ہونے والا چکریہ اس کا. اس کے بعد کافی معاملات اور چینج ہو جائیں گے جہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی تھی. اور جو حکومت سے قریب لوگ یہ تاثر یا یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی ریلیونس وہ نہیں رہی. ڈو یو اگری؟ پولیگرافی ٹیسٹ کو نہیں گھبرانا چاہیے. 2 سال بعد صادق اور امین 2 سال بعد جب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, وہ تو صادق اور امین جھوٹ بول نہیں سکتا. صادق اور امین بھی ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ آپ 2 سال بعد پولیگرافی پہلے ستے سن بچوں صاحب وہ اندر اور نکو نک کہے انہوں نے نقدے کو کدی پہ یہ تو باہر نکلیں گے, آپس سے اکٹھے ہوں, اپنے تمام اختلافات بلائیں اور پولیٹیکل پارٹی سے ڈالیں, سارے آپس میں مل کے کریں, ڈیفینیٹ حل نکلتے ہیں. 1 کروڑ 60 لاکھ لوگ, سوال یہ ہے کہ 1 کروڑ 60 لاکھ جو ووٹر ہے, 1 کروڑ 60 لاکھ 1 کروڑ 60 لاکھ جو ووٹر ہے, کیا اس کو اس کے حق کے نمائندگی سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, آپ اگر کہہ دیں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے پہلے وہ قتل کر کیا ہے تو میں کیا کہوں گی یہ تو اس نے کوئی قتل نہیں کیا, نماز پڑھ رہا تھا, اس کو ہم چھوڑ دیں, اس کا مطلب یہ ہے مطلب یہ کام ہی نہیں کیا آپ نے, آپ اس کو سٹینڈ ہی کہہ رہے کہ کیا جا سکتا ہے. سر وہ ٹائم کہ ٹھیک ہے, دیکھیے سر, نہیں میں یہ نہیں کہتا درست ہے, کیسے درست ہو سکتا ہے؟ درست آپ ہوگا جب اس کے مطابق چلتے. میں بھی اگر آیا تھا پنجاب میں, اب تو پھر میں الیکشن جیت کے آیا ہوں نا وہاں سے, پنجاب اسمبلی سے. سر ہم اس کا قصوروار ہی نہیں کو ٹھہرا دیں گے. قصوروار نہیں ہے, 1 کروڑ 60 لوگوں 60 کروڑ. اب سر سارا کچھ انکانسٹیٹیوشنل ہے.